جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، وقال تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سیرت طیبہ کے عنوان کے حوالے سے آج جو ہمارا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ، آقا کریم علیہ السلام کے تذکرے قبل از آمد۔ اتنے تذکرے عام طور پہ آپ کسی کی بھی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ چار چیزوں پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ جیسے امام الانبیاء، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، ورفعنا لک ذکرک، جن کے ذکر کو رب نے سب سے بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، بیت اللہ کی تطہیر فرما رہے ہیں، اور رب سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری نسلیں فرما بردار ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ میری نسلیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جائیں، یا جو یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، خیروں کا ذریعہ بنے، دونوں کے لیے جو اولاد موجود ہے وہ اچھی ہو جائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں رب ان کو ایسی نیک اولاد عطا فرما دے۔ ایک کام کریں، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کے خادم بنے، ہم بھی اللہ کے گھروں کے خادم بن جائیں، اللہ کی مساجد کی جو اللہ نے ہمیں یہ تحفے میں دی ہیں ان کے خادم اور نوکر بن جائیں، پھر دیکھیں رب ہمیں کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اور آپ نے فرمایا انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ حضرت شعیہ علیہ السلام ایک بہت مشہور پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں البدایہ و النہایہ میں یہ موجود ہے روایت، قم یا شعیہ، اے شعیہ آپ کھڑے ہو جائیے، سأطلقک بوحی، ہم آپ کو ایک خاص پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یا سماء انصتی کا اللہ کا خاص پیغام آ رہا ہے، آسمان کو بھی مخاطب کیا کہ تم بھی خاموشی سے سنو، وَيَا أَرْضُ اسمعی، اے زمین تم بھی زمین سے سنو، اے زمین تم بھی توجہ سے سنو، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان یحول الریف الی الفلاح والاجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا یرید ان یبعث نبیا من الامیین۔ اے زمین و آسمان تم بھی توجہ سے سنو، اللہ کائنات کے سردار کو بھیجنے والے ہیں، اور ان کو بھیجنے سے پہلے اللہ پوری دنیا کو سبزے کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں، نہروں کا نظام پیدا فرما رہے ہیں، پھول اور پھل کا نظام پیدا فرما رہے ہیں، پوری دنیا کو سجا رہے ہیں۔ کس لیے؟ یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اپنا لاڈلا پیغمبر اللہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیسے پیغمبر؟ اللہ کے محبوب تشریف لائے نہیں اور آنے سے پہلے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کیسے تذکرے؟ فرمایا ایسے پیغمبر آنے والے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، نہ جن کی زبان اقدس سے کسی کا دل ٹوٹے، نہ جن کے دل میں کسی کے لیے بوجھ ہو، لو یمر الی جنب الصراط لم یطف من سکینتہ، وہ ایسی رحمتوں برکتوں سے بھرے ہوئے کہ وہ سخت نرکل کے اوپر، لکڑی کا جو نرکل اس پہ پاؤں رکھ دیں تو نیچے آواز نہ آئے، ورنہ وہ ہلکا سا اس کو دبائیں تو آواز آتی ہے، ہمیں آواز نہ آئے۔ اور اگر لو یمشی علی السراج لم یطف من سکینتہ، نورانیت اتنی اور سکینت اتنی، سکون اتنا اس مبارک ہستی کے اندر کہ اگر چراغ کے اوپر بھی پاؤں رکھ دیں تو چراغ ان کی سکینت اور نورانیت کی وجہ سے بجھنے نہ پائے۔ ابعثہ بشیراً و نذیرا، میں ان کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجوں گا۔ لا یقول الخنا
وہ ہر بات ان کی با مقصد ہوگی۔ افتح بہ اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا واہب لہ کل خلق کریم، میں ان کے صدقے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماؤں گا اور ان کو وہ اخلاق عطا فرماؤں گا جہاں انسانیت کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی۔ اہب لہ کل خلق کریم واسددہ بکل امر جمیل، اجعل السکینۃ لباسا والبر شعارا والتقوی ضمیرا والحکمت منطقا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں حکمتوں سے بری ہوئی اور ان کا شعار نیکی اور بھلائی اور برکتیں تقسیم کرنا، رحمتیں تقسیم کرنا، یہ ان کا شعار ہوگا۔ وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، میرے محبوب کی جو لاڈلی امت ہوگی، آقا کے صدقے امت کے بھی تذکرے، امت کے آنے سے پہلے، آقا کے تشریف لانے سے پہلے امت کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں کہ میرے محبوب کی جو امت ہوگی، امتہ مرحومہ، وہ میری رحمتوں سے خاص نوازی گئی ہوگی۔ اعطیہم من النوافل مثل ما اعطیت الانبیاء، جو میں انبیاء کو نوافل اور خاص تحفے دیا کرتا تھا، محبوب کے صدقے ان کی امت کو عطا کروں گا۔ وَافْتُرِضَتْ عَلَيْهِمْ الْفَرَائِضُ الَّتِي افْتُرِضَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، جو نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وہ کام میں اپنے محبوب کے ہر امتی کے ذمہ لگاؤں گا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جیسے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں یہ میرا بھی کام ہے اور تمہارا بھی، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کے بھی ذمہ اتنا ہی ضروری ہے جیسے امام الانبیاء کے رب نے یہ ذمہ داری لگائی۔ سبحان اللہ، وزیر اعظم کا کام کسی فقیر کو مل جائے تو پھولے نہ سمائے، صدارتی نظام کسی غریب کو مل جائے خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہاں امام الانبیاء جہاں سارے صدور، سارے وزراء فقیر اور غریب کی اہمیت رکھتے ہیں، امام الانبیاء کی قدموں کی خاک ہیں، رب امام الانبیاء والا کام حضور کے صدقے، حضور کی ختم نبوت کے صدقے، اپنے ایک اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ایک امتی کو یہ عطا فرمایا۔ یہ حضور کی برکت سے، حضور آئے نہیں اور آنے سے پہلے رب نے 2 جلسے فرمائے، ایک عوام کا، ایک خواص کا۔ عوام الناس سے رب نے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک خاص جلسہ ہوا جس میں صرف کائنات کے سب سے VIP شخصیات انبیاء موجود۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، تیسرے پارے کا آخری رکوع کی پہلی آیت سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اے تمام نبیوں میں تم سے اس بات کا اخذ اور وعدہ لیتا ہوں، میثاق لیتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں۔ یا اللہ حکم کیجئے، کیا وعدہ ہے، کیا حکم ہے کہ جب میرے پیغمبر، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ میرے پیغمبر نے، امام الانبیاء نے سب سے آخر میں آنا ہے، خاتم النبیین نے سب سے آخر میں آنا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی شان کو، ان کے تذکروں کو، ان کے ذکر کو، ان کی رفعت کو بلند کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی وہ آ جائیں تم سب نے میرے محبوب کی غلامی اور ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ فرما رہے ہیں اسمی فی التورات، میرا نام تو تورات کے اندر احید، کیونکہ میں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ لِأَنِّي أُحِيدُ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کیونکہ میں لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جانے والا ہوں۔ اسمی فی الزبور الماحی، زبور کے اندر رب نے میرا نام ماحی رکھا، کیوں؟ محى اللہ بی عبدۃ الاوثان، رب میری امت کو میرے ذریعے بتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسمی فی الانجیل احمد، انجیل کے اندر میرا نام احمد۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اس لیے آپ نے فرمایا، یہ قرآن پاک میں بھی آیت موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی آپ نے فرمایا اسمی فی الانجیل احمد، انجیل میں میرا نام احمد، و اسمی فی القرآن محمد، اور قرآن میں میرا نام محمد ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنِّي مَحْمُودٌ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں رب نے میرے چرچے فرمائے، میرے تذکرے فرمائے، لہٰذا کیا کہنے والے نے کیا خوبصورت بات فرمائی، کہنے والا کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک صورت کو بیان کرنے کے لیے رب نے 114 صورتوں کو بیان فرما دیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو یا رب قرآن میں یوں بیان کرتا ہے، حضور کے ذات اقدس کی باری آتی ہے تو 4 قسمیں کھا کے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کا سب سے پہلا مصداق امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، کہیں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لا تمدن عینیک۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں نے جو دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ مصطفیٰ کے دل مبارک کی باری آتی ہے تو قرآن یہ پیش کرتا ہے، مصطفیٰ کی زبان اقدس کی جو وہاں سے کلام نکل رہا ہے اس کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک۔ مصطفیٰ کے قلب مبارک کا تذکرہ رب قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے سینہ اقدس کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ مصطفیٰ کی کمر مبارک کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک۔ مصطفیٰ کی پیشانی کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کی باری آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ مصطفیٰ کے قیام کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ مصطفیٰ سراپا اخلاق ہیں۔ مصطفیٰ کے اخلاق کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ مصطفیٰ کے حسن کی باری آتی ہے، اپنے اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو، سب کچھ حسین کر لیا، کپڑے خوبصورت، موبائل خوبصورت، گاڑی خوبصورت، گھر خوبصورت، اندر کو حسین کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ سب سے کائنات میں بڑے حسین ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حسین ہو جاؤ گے اندر سے باہر سے اگر میرے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لو۔ مصطفیٰ کے حسن کی باری آئی تو یہ فرمایا، روحانی اوصاف کی باری آئی تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ مصطفیٰ تزکیہ بھی فرماتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی رحمت کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مصطفیٰ امت کے بارے میں کتنے غمخوار تھے، کتنا دل کے اندر غم تھا تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اے مسلمانوں، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اس پر بڑے شاق ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے اتنا حریص کوئی نہیں جتنا میرے مصطفیٰ حریص ہیں۔ رؤوف الرحیم، جو رؤوف رحیم رب نے اپنے لیے قرآن میں بیان کیا، ان ربک لرؤوف الرحیم، وہی 2 صفات رب نے اپنے مصطفیٰ کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا۔ علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔ مصطفیٰ کی عظیم اخلاق کی باری آتی ہے، ہدایت کے چراغ کی باری آتی ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں تو قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مصطفیٰ کے نورانی وجود کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ مصطفیٰ کے صداقت کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرے مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ رحم دل اور امت کے لیے کتنے رحیم ہیں، کتنے نرم دل ہیں، اس کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ مصطفیٰ کی دعا استغفار کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ مصطفیٰ کے عدل اور انصاف کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَحْكُمْ
بینہم، مصطفیٰ کی بردباری اور حلم کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، مصطفیٰ کی دعوت اور حکمت کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، مصطفیٰ کے مبارک گھرانے کی اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، مصطفیٰ کے رتبے اور مقام اور شان کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، مصطفیٰ کے رضا کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو کیا عرض کیا وَإِذَا اللَّهُ أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچا کے جنت میں داخل نہ کر دیے جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے تذکروں کو عام کرنے کی، پھیلانے کی اور اپنی زبانوں پہ جاری ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے مصطفیٰ کے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں